ظاہر ہے ملک پورا ریفلیکٹ کر رہا ہے. میں کچھ لوگوں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی, بات ہوئی, جو بتا رہے تھے کہ جی جب وہ چیز ہوئی تو میں یہاں پہ تھا اور مجھے یہ ہوا, ہم دوستوں کے ساتھ تھے. کچھ لوگ جو کنٹونمنٹ کے ایریا میں تھے, ڈی ایچ اے کے ایریا میں, مطلب پاکستان بھر کے, اور مطلب جب جہاز اڑتے ہیں تو ایک ان کی ایک بڑی ڈسٹنکٹ آواز ہوتی ہے. جب یہاں پہ ڈرونز کو ہم انٹرسیپٹ کر رہے تھے تب اس کا بھی تھا. تو میں آج سوچ رہا تھا ہم تھوڑا اپنا بھی شیئر کر دیں ہماری آڈینس سے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ایکسپیرینس کی. تو ایک تو اتفاق سے آپ اور میں ادھر نہیں تھے, ایک اور جگہ پہ ہم اکٹھے ہی تھے جب جس صبح ڈرونز گرنا شروع ہوئے, اور وہ جس جگہ ہم تھے وہاں پہ جب میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے. جگہ میں چلا گیا تو وہاں پہ ڈرون گرا ہوا تھا, مطلب کوئی میرے خیال میں 20 کو 30 کو 70 گز آگے ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد وہاں پہ پھر ایک دم سے گولہ باری شروع ہوئی اور ہماری کھڑکیاں ہلی, اور آپ اور میں وہاں موجود تھے. اور آپ یقین کریں اس وقت آپ کو اور مجھے نا ایک ٹینشن پڑ گئی تھی کہ ہم نے اب کیا کریں, یہاں سے ڈسپرس ہوئیں, یہیں بیٹھے رہیں, کیا کریں. لیکن سر جب ہم جا کے ہم نے اپنے فیڈز کھولی, 2-4 فون گھمائے اور ہمیں سمجھ آئی سچویشن کیا ہے, ایک دم سے ایک کام سا محسوس ہوا کہ ہم نہ صرف انٹرسیپٹ کر رہے ہیں بلکہ اس وقت ایک ایکٹیو اٹیک بھی چل رہا تھا. اور بہت ساری چیزیں پھر اس 12-13 گھنٹے کے اندر ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ اب ریکارڈ کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ یار کہ ہم نے اتنے کانفیڈنس سے اور اتنی ایک پروفیشنلزم سے ایک جوابی کارروائی چل رہی تھی وہاں پہ کہ ہم جو تھے سکون میں ہو گئے تھے. صرف ہمارے بیک آف دا مائنڈ یہ والی بات چل رہی تھی کہ یہ کتنا پرولونگڈ ہوئے گا. اور پھر اس کے ہی کچھ گھنٹے بعد جو تھی ایک ٹروتھ آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا, جی میں نے یہ معاملات سیٹل کروا دی ہیں. اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کر بھی سکتا ہے یہ, بٹ انہوں نے اس طرح سے سائیڈ نہیں لی کہ جی میں نے یہ انڈیا کی خاطر کیا ہے. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ مطلب وہاں پھانسے گئے, اور پھر اس کا ایک ڈینائل بھی آیا بہت زیادہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہم نے تو وہ دن سے لے کے اب تک ہم اس چیز کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں, ہم تو اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جی امریکہ بیچ میں پڑا اور شکر ہے انہوں نے کوئی امن کے اندر, کیونکہ وہ تو ہمسایہ ملک تو بالکل ہی ایک اور ٹینجنٹ پہ چل رہا تھا. انڈیا نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی جس سے ان کی نظر آتی ہے کہ ان کی سیاسی شعور کیا ہے ان کے پاس, یا سفارتی شعور کیا ہے ان کے پاس, ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کو کریڈٹ بھی نہیں دیا, بلکہ ان کے کچھ میڈیا کے جو اینکرز ہیں, خاص طور پہ وہ کیا نام ہے ان کا, ارناب گوسوامی, انہوں نے تو آ کے ٹرمپ کی بےزتی کرنا شروع کر دی. تو آپ سوچیں کہ وہ جو ایک ڈاؤن فال جو شروع ہوا, میرے خیال میں اس کو آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا. جی یقیناً دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ تقریباً کوئی 3-4 ہفتے پہلے سے انڈیا کہہ رہا تھا کہ جی وہ اٹیک کرے گا. پاکستان پہلگام کے فوراً بعد سے پاکستان کا موقف یہ تھا کہ جی ہم ہر طرح سے سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بتائیں آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اچھا, پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جی پوری دنیا کو آپ بیچ میں بٹھا لیں, امریکہ کو بے شک بیچ میں بٹھا لیں, ہم جو ہے ہر طرح سے آپ کی اس میں ہیلپ کریں گے انویسٹیگیٹ کرنے میں, کیونکہ پاکستان کو پتہ تھا کہ ان کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. اچھا, فائنلی جب اٹیک انڈیا نے کیا, دیکھیں کیا امریکہ چاہتا تھا کہ انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرے؟ کیا چائنا چاہتا؟ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا ہوگا جو چاہتا ہو کہ ایک اٹامک پاور دوسری اٹامک پاور پر حملہ کر دے؟ دیکھیں میں جب یہ شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ انڈیا کی بچت کروا دی سیز فائر کے لیے, اور انڈیا کی وجہ سے یہ سیز فائر بیسیکلی ان کی یہ خواہش تھی, وہ میں کیوں کہتا ہوں؟ میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جنگ نہیں کرنی. جب دنیا کی مرضی کے خلاف انڈیا نے اٹیک کر دیا تھا, تو پھر جب ٹرمپ صاحب نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ سیز فائر کر لیں تو انڈیا نہ مانتا. پہلے کون سا ٹرمپ صاحب کی خوشنودی حاصل کر کے وہ اٹیک کر رہا تھا تو وہ تب بھی نہ مانتا. انڈیا جو 10 مئی کو مان گیا, اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی اس میں مرضی شامل تھی, انڈیا کی شاید ریکویسٹ بھی تھی. ہم تو خیر پہلے دن سے اگینسٹ تھے اس ساری جنگ کے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, آپ نے وہ بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہم نے جب وہاں پر وہ شروع ہوئی گولہ باری, آوازیں آنی شروع ہوئیں, تو ہم نے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم نے سوچا یہ کہ جی ہم نے اکٹھے رہنا ہے یا ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے, علیحدہ رہنا ہے, اکٹھے رہنا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ گھر چلتے ہیں. ہم جب نکلے تو پھر وہ ہم نے سائٹ دیکھی, وہ جو ڈرون تھا وہ ہماری ہی گن نے, اینٹی ایئر کرافٹ نے گرایا ہوا تھا, اور وہاں پر جو اتنی شدید آوازیں آ رہی تھی وہ وہاں پہ قریب ہی ہماری ہی اینٹی ایئر کرافٹ گن لگی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ بہت تیز آواز ہے. سو اگین بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا. مطلب آپ دیکھیں کہ 6-7 جس دن بھی انڈیا نے اٹیک کیا ہے,
اس کے بعد کو تقریباً آپ ایک دن کہہ لیں یا جو ہے ایک دن سے کم ایک وقفہ ایسا تھا جس تب تک پاکستان کا اٹیک نہیں آیا، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی انسرٹنٹی یا کسی کے ذہن میں کوئی اور بات آ رہی ہو. ونس پاکستان نے اٹیک شروع کیا ہے نا، اس کے بعد پھر ہر خبر، ہر تجزیہ، ہر چیز نیشنل اور انٹرنیشنل وہ پڑھ کے بڑا سکون ملتا تھا کہ پاکستان کا اپر ہینڈ ہے. اپر اینڈ سر دیکھیں اس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف تمام نظریں تھیں. ان کی پریس کانفرنسز جو تھی اور جو ان کی ایک تو تھی نا پلانڈ پریس کانفرنسز، ان کے اوپر تو ہم آتے ہیں، جو ان کی تھی جو ذرا بے ٹائمہ آئی، جس کے اندر ایک کا ان کا تھا کہ ناؤ یو جسٹ ویٹ فار آر رسپانس. وہ تو تب تھا جب انڈیا نے بڑا غیر ذمہ دارانہ قسم کا میزائل جو ہے وہ چلایا، جو کہ ان کے ٹارگٹ کو تو نہیں ہٹ کر سکا لیکن اٹ کراسڈ a lot of civilian ایئر اسپیس. اب اس کے دیکھیں نا ایک اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مطلب فوج کا ہمیشہ سے سٹانس ہے کہ جی ہم نے جو تحفظ فراہم کرنا ہے وہ پورے پاکستان کا ہے. لیکن اس کے بعد یہ بھی ہو چکا ہوگا کہ جو کیفیت ہوگی جی کہ بہت ہوگی نا، مطلب اب ریسٹرینٹ جو ہے از نو لانگر دا پالیسی. پھر سر جیسے آپ نے کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ یار 2 نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس جو ہیں، مطلب یہ امریکہ سمجھتا ہے، باقی دنیا سمجھتی ہے، ہم سمجھتے ہیں. انڈیا جو تھا وہ اس سارے چکر کے اندر وہ سمجھ رہا تھا کہ جی کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جی 2 نیوکلیئر آرم اسٹیٹس جو ہیں وہ لڑنا شروع کرتے ہیں. یہ کتنی ایک حماقت ہے ان ماڈرن ہسٹری آپ کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک کوئی مذاق ہے. انسانی جان کا ضیاع ایک بھی ہو تو اس پہ دکھ ہوتا ہے. اور نیوکلیئر دیکھیں نا اتنے سال ہو گئے کسی نے اس چیز کو دیکھا نہیں، وہ تو ایک ڈیٹرنس کے طور پہ چیز استعمال ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں اپنی جگہ. باقی رہی بات سر کہ جو 2 پریس کانفرنسز، اور یہاں سے تھوڑا میں سیگوے کر جاؤں گا میڈیا کے اندر، جو 2 پریس کانفرنسز ہوئی جس کے اندر ایک پہ ہمارا ڈومیسٹک میڈیا آیا اور ایک پہ بین الاقوامی میڈیا آیا، جس میں ہمارے جو ایئر وائس مارشل تھے انہوں نے، اورنگزیب صاحب نے، انہوں نے بڑا بہترین طریقے سے بیان کیا یہ سارا چیز. نہ صرف یہ انہوں نے بلکہ جو رفائل کے اندر پائلٹ بیٹھے تھے ان کی انکرپٹڈ جو میسیجز تھے جب ان کے PL-15 چھوڑا گیا ان کے اوپر، وہ تک سنا دیے انٹرنیشنل میڈیا کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو تھا اس میں ہم لیڈ لے رہے تھے، انڈیا فالو کر رہا تھا. انڈیا نے تمام چیزیں جو تھی اس کی جواب کے اندر کی، جو اپنی فوج کو بٹھا دیا، اپنے کچھ ملٹری لوگوں کو بٹھا دیا جو کچھ بتا نہیں سکے. اور پھر ساری ڈیبیٹ جو ہے سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ جو تھی وہ تو ہمیں تو خود سیٹل کرنی نہیں پڑی. یہ اس خوبصورتی تھی اس کی کہ جی 6-0 ہے، 7-0 ہے، 8-0 ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کرتے رہے، انہوں نے کچھ 36 دفعہ تو خود کہہ دیا کہ یار 6 جہاز ان کے گر کے 8 گر گئے یہ وہ. اینڈ یہ وہ مواقع تھے ہندوستان کے پاس جس کے اندر وہ نا اپنی ڈپلومیٹک تھوڑی سی جو ماضی کے اندر انہوں نے کمائی بھی تھی، جو ان کے پاس ایک مواد تھا، اس کو استعمال کرتے انہوں نے کیا ہی نہیں. انہوں نے ہم نے یہاں سے ایک ہمارا ڈپلومیٹک وفد جو ہے جس میں شرین مان صاحبہ بھی تھی، جس میں بلاول بھٹو بھی تھے اور انرمانی کھر صاحبہ تھی، وہاں سے ششی تھرور تھے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ڈپلومیٹکلی جو پرفارمنس تھی بلاول بھٹو کی وہ آؤٹ شائن کر گئی ٹوٹلی انڈیا کو. اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بلاول بھٹو صاحب ان ہز اون رائٹ، وہ فورن منسٹری بھی انہوں نے سنبھالی ہوئی، ان ہز اون رائٹ جو ہے ان معاملات کو سمجھتے. ششی تھرور بھی کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے، بڑا ممکن بھی سمجھے. لیکن آپ کا جو بیگ پیک کر کے آپ لے کے گئے اپنے اپنے ملک کے اندر، ہمارا بیگ جو تھا اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں تھیں، ہمارے پاس ہر قسم کی سوال کا جواب تھا، ان کے پاس نہیں تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.